ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکا یہ بازیگر کھلا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے اصل میں وہ نہیں ہوتا، اور جو نظر نہیں آ رہا ہوتا اصل میں وہ ہوتا ہے۔ لیکن بازیگر یعنی کہ میجیشنز، اس طرح کے کرتب دکھانے والے آپ کو جو دکھا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اصل میں وہ نہ ہو، یا وہ کسی وجہ سے ہو، کچھ اور چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ تو دیکھیے سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے، اور یہ تو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یہ تو حکمت عملی ہوتی ہے، یہ تو چالیں ہوتی ہیں، شطرنج کی چالیں، کہ کیا دکھا کر کیا دکھانا ہے یا کیا دکھا کر کیا چھپانا ہے۔ آج میرے پاس بہت اہم دو تین خبریں جن کے اوپر میں بات کروں گی، بہت ہی کرنٹ امپورٹنٹ نیوز، اتنے امپورٹنٹ ایشوز جو ظاہر ہے کہ اس ریجن کے حوالے سے اور پاکستان اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، پہلی دیکھیے جو میں نے ابھی بات کی، چلیں پہلے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لاہور میں جو دھماکہ ہوا، وہ جانتے ہیں آپ کہ بہت اہم خبر ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے شہر، بھرے پورے شہر لاہور میں ایک اتنا بڑا دھماکہ ہونا جس میں 3 لوگ جاں بحق ہو جائیں، اور اس کے علاوہ کتنے 16 کے قریب زخمی ہوں، اور پھر وہ ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی جو آپ جانتے ہیں، حافظ سعید یعنی کہ کالعدم جماعت کے جو سربراہ ہیں، اور جن کو بین کیا ہوا ہے اور ان کی جماعت کو بھی بین کیا ہوا ہے دہشت گردی میں ان کے نام ہونے کی وجہ سے، یہ کہا گیا ہے یو این کونسل کی جانب، سلامتی کونسل کی طرف سے، ان کے گھر کے قریب جو ہے وہ یہ کیونکہ حملہ ہوا تو کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ کس حد تک بات درست ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہوا، اس کے پہ تو بہت بات ہو چکی۔ میں ایک دو اینگل اس کے ایسے ہیں جس کے بارے میں بات کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولویوں کی ویڈیوز بھی آئیں، وہ بھی ایک بڑی خبر، اہم خبر۔ دیکھیے آج اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ مولویوں کی ایسی ویڈیو سامنے آئیں۔ ہم تو ان کو بڑا عالم، اسکالر اور کیا کچھ کہتے تھے، مفتی، تو اب ان کی ویڈیوز ایک کے بعد ایک، بھائی اب تو مقابلے میں لگ گئے ہیں سب۔ اب کسی کی 7 ہو گئی ہیں، کسی کی 3 ویڈیوز ہیں، کسی کی 2 ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مقابلے میں مزید امیدوار بھی شامل ہوں گے۔ ابھی ان کے کمپیٹیٹرز بھی آئیں گے، ان کی بھی پھر پتہ نہیں کتنے لائن لگ جائے شاید ایک، تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو کہہ رہی ہوں ان کو بے نقاب کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ علماء کے بھیس میں بھیڑیے ہیں، وہ بھیڑیے ہیں علماء کے بھیس میں جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، جنہوں نے تباہ کر دیا۔ اب سوچئے ان کے کردار جو سامنے آئے، انہوں نے جو ہمارے بچوں کو پڑھایا ہوگا، مدرسوں میں پڑھنے والے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بچے جو پچھلے کئی ڈیکڈز میں یہاں سے نکلے ہیں، جن کو انہوں نے پڑھایا ہوگا کہ ان کی عمریں 50 60 70 80 کے قریب ہیں، تو سوچ لیجئے نا کہ کتنی نسلوں کو یہ پڑھا چکے ہوں گے، وہ کیسے جوان بنے ہوں گے، تبھی تو یہ حال ہے ملک کا۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ علماء کے بھیس میں جو بھیڑیے ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بڑی خبر ہے نا، کہ اس سے پہلے کبھی خبریں نہیں آئی تھیں، تو آپ کے لیے بڑی خبر بن گئی۔ لیکن ایک اور بہت بڑی خبر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے متعلق پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ ایسی خبر آ رہی ہے سامنے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ رپورٹ ہو رہی ہے خبر۔ اچھا، پاکستان میں کم ہوئی ہے جو نیشنل میڈیا اس کے اوپر تو بالکل نہیں ہوئی، اور میرا نہیں خیال کہ اگلے کچھ دنوں میں ہوگی بھی، بلکہ ہوگی ہی نہیں، میرا یہ خیال ہے نیشنل میڈیا میں خبر نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے بعد اس کے اوپر کچھ بات ہو جائے اگر یہ خبر سچی ہے تو۔ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، انڈیا کی بہت سی جگہوں پر بہت سے ٹی وی چینلز ایسے ہیں جہاں پر اس کو رپورٹ کیا گیا، سوشل میڈیا ایسا ہے جہاں پر اس کو رپورٹ کیا گیا، زی ٹی وی بھی میں دیکھ رہی تھی اس کے اوپر بھی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ فورن میڈیا کچھ ایسا ہے جہاں سے اس کو رپورٹ کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے خبر، تو اس کے متعلق یورپ سے اس طریقے سے کئی جگہوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، تو لوگوں تک ابھی جو خبر یہ پہنچی ہے اس کی سچائی کے بارے میں جو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یہ بات کر دی جاتی ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ کیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا ہے یا سچی ہے، لیکن خبر جو ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت الارمنگ نیوز ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب کے خلاف ایک سازش بنی گئی تھی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک ایسی سازش بے نقاب ہوئی جو کہ جس میں پورا پلان بنایا گیا،
اور اس پلان کے تحت جنرل باجوہ نے جب کشمیر کے وزٹ پر جانا تھا، وہاں پہ دورے پہ جانا تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ اکثر اس طرح کے دورے کرتے رہتے ہیں اور کشمیر پہ جو لائن آف کنٹرول اور اس طریقے سے دوسری جگہوں پر جا کر وہاں پر جو نوجوان ہوتے ہیں، فوجی جوان، ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو رپورٹ کیا جا رہا ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے جب انہوں نے وہاں پہ جانا تھا وزٹ کے لیے تو اس وقت ان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی گئی تھی، ایک پلان بنایا گیا تھا اور وہاں پر ان کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی. لیکن یہ پلان اس پہ عمل ہونے سے پہلے یہ جو اٹیمپٹ ہونا تھا اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بے نقاب کر دیا گیا. اور آپ آج سے کوئی 2-4 روز پہلے چلے جائیے تو آدھی رات کے قریب ایک بہت بڑا مشن کیا گیا، آپریشن کیا گیا، جس میں درجن سے زائد، یعنی درجنوں آپ کہہ لیں، سینکڑوں کہہ لیں، ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ کہا جا رہا ہے، باہر کا میڈیا جو ہے یہ خبر دے رہا ہے اور پاکستان کے اندر کا میڈیا بھی اس خبر کو، کچھ میڈیا سوشل میڈیا پہ اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ کس حد تک درست ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے کسی وجہ سے یا یہ خبر درست ہے، لیکن یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اور یہ صرف یہی بات نہیں، یہ تو اہم خبر ہے ہی، اس سے بھی زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو سازش بے نقاب ہوئی ہے، وہ فوج کے اپنے اندر ہی کے لوگ ہیں. یعنی یہ کہ جو یہ بغاوت کی گئی تھی یا یہ جو سازش کی گئی تھی یہ فوج کے اندر سے ہی کی گئی تھی. اچھا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں تقریباً 22 کے قریب کمانڈوز ہیں. پھر اس کے علاوہ کوئی کہا جا رہا ہے کہ 4 میجر جنرل ہیں، بہت ہائی رینکس کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، جو اس حوالے سے جن کے اوپر الزام آیا ہے کہ وہ بھی اس پلان میں شامل تھے. اچھا، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 4 میجر ہیں، پھر یہ کہ 3 لیفٹیننٹ کرنل ہیں، 2 کرنل ہیں. اتنے ہائی رینکس کے لوگ بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں. ذرائع سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جن کو جنرل باجوہ نے ریٹائر کیا تھا، اور وہ جبری ریٹائرمنٹ تھی، اور وہ کوئی 200-400 لوگ نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو شاید وہ ناراض تھے اور اس ناراضگی کی بنا پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ پلان بنایا. لیکن یہ کنسرن کی بات اس لیے، اگر یہ ایسا ہے تو اس لیے ہے کہ آج تک پاکستان بڑی سازش پہلے نہیں بنی گئی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا پلان بنایا گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو، مجھے نہ پتہ ہو، لیکن ہماری نظر سے ایسا کوئی پلان نہیں گزرا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک ایسی سازش کی گئی ہو. اور یہ بڑے کنسرن کی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا تو پاکستان کے لیے ایک یہ ٹرموائل ہوتا کہ اس وقت پھر کیا ہوتا، اور بہت کنسرن کی بات ہے. تو یہ ایک بہت اہم خبر ہے. اب دیکھیے، اب جتنی خبریں میں نے آپ کو پچھلی بتائیں اس کی نسبت آپ کو وہ چھوٹی لگی نا، یہ زیادہ بڑی خبر بن گئی. تو وہی میں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے